اذ تقول للمؤمنین، جس وقت آپ فرمانے لگے مسلمانوں سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، آیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مدد کر دے تمہاری رب تمہارے 3000 من الملائکۃ فرشتے بھیج کر، منزلین پے در پے اتر کے آئے۔ احد کے موقع پر مسلمان 1000 ہو گئے تھے، جبکہ بدر میں 313 تھے، اور کفار اس وقت 1000 تھے، اب 3000 ہو گئے، 3 گنا وہ بڑھ گئے، یہ بڑھ گئے۔ تو حق تعالیٰ نے پہلی تسلی یہ دی کہ میں 3000 فرشتے بھیج دیتا ہوں۔ بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا پرہیزگار بن کے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور آ جائے وہ من فورہم، فور مانا اجلت، فور مانا حرارت، فور مانا گرماہٹ، وَيَأْتُوكُم آ جائے وہ من فورہم یک لخت حملے کے ساتھ، هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ، یا تو هَٰذَا ما سبق کے ساتھ ہے۔ مشہور تھا کہ بنو غطفان قبیلہ مشرکین کی حمایت میں مسلمانوں پر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ لوگ آ گئے ابھی، من فورہم، من فورہم من شدتہم، من فورہم من حملتہم الشدیدہ، ھذا اس طرح، تو یمددکم ربکم، تمہاری مدد کر دے گا رب بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے بھیج کر، مصوبین نشانیوں والے۔ اکثر مفسرین نے مصومین کا معنی کیا ہے متعممین، کہ ان ملائک کے سروں پر پگڑی ہے۔ کمزور مفسروں نے لکھا ہے کہ پگڑیاں کالی تھی تاکہ روافض خوش ہو جائے، یا ہری تھی تاکہ بدعتی خوش ہو جائے، لیکن جلال سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے الحاوی میں، اور ثابت کیا ہے کہ تمام جنگوں میں جتنے الوان پگڑیوں کے ہیں سب غلط اور کمزور ہے، سوائے پیلے رنگ کے جو مفتی محمود اور مولانا کی پگڑی کا رنگ ہے، پیلا رنگ۔ جنگوں میں، غزوات میں کوئی رنگ اور صحیح نہیں ہے۔ اور خدا جزائے خیر دے مولانا ادریس کاندھیلوی مرحوم کو، انہوں نے بھی سیرت مصطفیٰ کے اندر تنقیح کر کے لکھ دیا کہ پیلے رنگ کے علاوہ کسی رنگ کی پگڑی بھی کسی جنگ میں ملائک کی نہیں ہوئی، صرف پیلے رنگ ثابت، سیاہ اور ہرا یہ سب ادھر کے ادھر ہے۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی کا ثبوت ہے۔ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سودا یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن کالی پگڑی تھی آپ کی، اور اکثر سفید رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہر رنگ رہا ہے لیکن ہرا رنگ نہیں رہا، کیونکہ یہ دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں ہری پگڑی ملتی تھی، فلاں، میں کہتا ہوں ان کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے تھا، غلط کام کیوں کرتے تھے؟ مشکات ہم نے لکھی، مشکات جلد ثانی صفحہ 474 پر روایت موجود ہے، شرح السنہ کی۔ علی راسہم التیجان، تیجان جمع تاج، کس تیجان جمع ساج، تیجان ان کے سروں پر تیجان ہوں گے، کس تیجان، اور یہ پگڑی کو کہتے ہیں جب سر پہ لپیٹے، اور اگر کھول کے ڈالے تو چادر ہو گئی، ایک ہی بات ہے۔ یہ رومال ہے، کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، سر پہ لپیٹو تو پگڑی ہے۔ یہ ذرا زیادہ شیطان ہے، اس لیے انہوں نے سروں پہ لپیٹ دی۔ مشکات جلد ثانی کی روایت ہے، 474 صفحہ ہے یا 77 ہے۔ اور جلال سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں کئی اقوال نقل کیے کہ بعض بزرگوں کے ہاتھ میں جو ہرا کپڑا ہوتا ہے، یا بعض بزرگوں کے پاس ہری چادر ہوتی ہے، یا بعض بزرگوں کی ہری پگڑی، لا اصل لہا فی الشرع، لا اصل لہا فی الشرع۔ لاہور سے مبتدئین کے ایک عالم نے بھی کتاب لکھی ہے، سفید امامہ سنت ہے، ہری پگڑی کے خلاف، یہاں سے ہزاروں بٹا ہے۔ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے،
ویوخا اوخا اور صد سمشو چپاتی سوخا دا غیر سے خراب و غلط کے 5000 فرشتے مصومین متعممین نشانوں والی. وما جعلہ اللہ نہیں بھیجا اس کو اللہ نے الا بشرا لکم مگر خوشخبری تمہارے لیے. خدا کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری تسلی کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے اس سے. وَمَن نَّصْرُ نہیں ہوتی امداد الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے. العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والے ہیں. اصل تو اللہ ہی امداد فرماتے، فرشتوں نے کیا کرنا ہے. آیات سے پتہ چلا کہ شیخ کو اپنے مریدوں کے ساتھ، استاذ کو شاگردوں کے ساتھ اسباب کا معاملہ کرنا چاہیے، ہر وقت توکل کا نہیں. کہ جیسے ہم کہیں کہ جی سب دیکھ ویک باہر نکالو، کھانا نہ پکاؤ، بس اللہ تعالیٰ دوپہر کو بھیجے گا تو بھیجے گا اللہ، لیکن مگر یہ نظام کے خلاف ہے. دیکھو صحابہ کی تسلی کے لیے فرمایا 3000 آ جائیں گے. اگر بنو غطفان شامل ہو گئے حملے میں ہم 5000 فرشتے بھیجیں. خداوند تعالیٰ تو ایک فرشتے سے جبریل سے قوم لوط کی 60 بستیاں اٹھوا کے دہ ماری نیچے. لیکن تسلی ضروری ہے حضرات صحابہ کی تسلی کے لیے، ورنہ نہیں ہوتی امداد مگر اللہ کی طرف سے جو واقعی غالب اور حکمت والے ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کاٹ کے رکھے ایک گروہ کافروں کا ایک گروہ کٹنے والا ہے. او یکبتہم یا اللہ ان کو ذلیل کر لے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ پس وہ واپس ہو جائیں گے نامراد ہو کر. خائب الراسب. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نہیں ہے آپ کے لیے معاملات کا اختیار. او یتوب علیہم یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے. او یعذبہم یا ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون پس بے شک یہ ظالم ہو. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے، سر میں خود کے کڑے گھس گئے اور دندان مبارک شہید ہوئے. اس وقت آپ فرماتے تھے لن یفلح قوم وشجوا وجہ نبیہ ایسی قوم کیا کامیاب ہوگی جو پیغمبر کو لہو لہان کرے. اور شاید آپ کچھ بد دعا فرما رہے تھے، حق تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کس کی توبہ قبول ہو کس کو عذاب دے. اشارہ فرمایا کہ ان نافرمانوں اور سرکشوں میں سے بعض توبہ کر کے ایمان لے آئیں گے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے لیے اختیارات کے مسئلے بیان کرتے ہیں، احمد رضا خان کا شعر ہے، ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اللہ نبی کو کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء حضرت آپ کا ہی اختیار نہیں ہے. اور ادھر دیکھو ذی تصرف بھی ہے معزول بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. شرم و حیا کہاں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے تا تمہارا دوش اطہر پائے زینے پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. فتاوی افریقہ صفحہ 114. احمد رضا خان نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ صحیح ہے. تھا تمہارا دوش اطہر زینے پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. یہ مسلمان ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. مخلوق سے نعرے لگانا دنیا کو سکھاتے، عقائد برباد. شیخ عبد القادر 471 میں گیلان میں پیدا ہوا، 561 میں 90 سال کی عمر میں 49 بچوں کا باپ بغداد میں فوت ہوا ہے. 561 میں اور پیدا ہوئے ہیں 471 میں، 90 سال عمر ہے، 49 بچے ہوئے ہیں. 25 زندگی میں مرے ہیں، 24 بچے وفات کے وقت موجود تھے، 12 بیٹیاں 12 بیٹے، سب کے سب شیخ کی طرح بڑے علماء تھے. کہتے ہیں وہ اس نے حضرت کو کندھے پر بٹھا کے عرش پر لے گئے پیدائش سے 500 سال پہلے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت لیس لک من الامر شیء
نہیں ہے آپ کا کوئی اختیار ہے پیغمبر او یتوب علیہم کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے او یعذبہم یا ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون پس بے شک یہ ہے ہی ظالم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یغفر لمن یشاء وہ معاف فرماتے جن کو چاہے ویعذب من یشاء سزا دے گا جن کو چاہے واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا رحم والا ہے